اور انہوں نے ملکہ کو بتایا، ہم نے شہزادے شاہ زیب کو تلاش کر لیا ہے، پر آج کل اس کا باپ سخت بیمار ہے۔ شاہی حکیم نے اسے پیلا گلاب لانے کو کہا ہے۔ پیلے گلاب کا دنیا میں ایک ہی پودا ہے اور وہ پودا ہماری نانی کے باغ میں ہے۔ ہم اسے پیلا گلاب دے کر شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے اس سے مدد مانگیں گے۔ وہ اس شرط پر پیلا گلاب لینا قبول کر لے گا۔ پریوں نے دیکھا بادشاہ اور ملکہ ان کو اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہیں، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ محل کے تمام لوگوں کو اتنے عرصے کے لیے گہری نیند سلا دیا جائے جب تک شہزادہ شاہ زیب شہزادی کی مدد کو نہ پہنچ جائے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے غم میں پاگل نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے جادو کے زور سے محل کے سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ اگر کوئی غلام صفائی کر رہا تھا تو وہ وہیں کے وہیں بے ہوش ہو گیا، کوئی پانی بھر رہا تھا تو پانی بھرتا رہ گیا، بادشاہ قلم منہ میں لیے خاموش ہو گیا اور ملکہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے کے بھرے رہ گئے۔ مصر کا شہزادہ شاہ زیب ایک رات اپنے محل کی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سرہانے کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ اس نے فوراً نیام سے تلوار نکالی اور چلایا، کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہماری خوابگاہ میں چلا آیا ہے؟ اچانک خوابگاہ کی شمع خود بخود جل اٹھی۔ اس نے دیکھا اس کے سرہانے ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آ گیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں بھول نہیں رہا تو تم نیلم پری ہو؟ تم نے مجھے پیلا گلاب لا کر دیا تھا جس کی پنکھڑیاں کھا کر میرے والد صحت مند ہو گئے تھے۔ شہزادے کی بات سن کر پری بولی، ہاں شہزادے، میں نیلم پری ہی ہوں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پیلا گلاب لا دوں تو تم میرا ایک کام کرو گے، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ پری کی یہ بات سن کر شہزادہ بولا، نیک دل پری، شہزادہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہارا ہر کام کروں گا۔ تم ایک مرتبہ کام کہہ کر تو دیکھو۔ پری نے شہزادے شاہ زیب سے کہا، میرا کام نہایت معمولی ہے، تھوڑی سی جرات کی ضرورت ہے۔ شہزادے نے پری کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے تمہارے لیے کیا کرنا ہے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ پری کہنے لگی، پیارے شہزادے، تمہارے ملک کے شمال مغرب میں ایک بہت بڑا جنگل ہے۔ اس جنگل کے سب سے پرانے درخت کی کھو میں ایک خفیہ راستہ ہے جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو مر جائے گی۔ اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری شادی شہزادی ماہ نور سے کر دی جائے گی، جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوہ میں بھی نہیں۔ نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاہ زیب غصے سے بولا، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کو بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے، ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا ابھی وقت نہیں آیا، میں چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی، جب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور وہ ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادے شاہ زیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک بانسری دیتے ہوئے کہا، بہادر شہزادے، جب تم درخت کی کھو میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔
جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر لو گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس بانسری سے کام لینا۔ بانسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا۔ تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مروڑو گے تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوفزدہ کرے گی، طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا۔ بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی بھی مر جائے گی، اس کا طلسم تباہ ہو جائے گا اور شہزادی ماہ نور کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ شہزادے نے پری سے پوچھا، رحم دل پری، یہ تو بتا دو کہ میں شہزادی ماہ نور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادی کی یہ بات سن کر پری بولی، جب جادو نگری تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا۔ تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا۔ اس کی ہر شے پر نیم تاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی ماہ نور کی خوابگاہ کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم ماہ نور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، تم اپنے سفر پر روانہ ہو جانا اور کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور وہ اپنے گھوڑے پر شمال مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنا 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ شہزادے نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔